أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے، اور اس ملک کا بھی، مملکت سعودی عربیہ کا بھی دستور قرآن و سنت ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں یہ قرآن و سنت نہیں ہے. کہتے ہیں ملوکیت، دیکھیں کس طرح طنز کیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین ملک فہد حفظہ اللہ کے اوپر. کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت بعنوان خادم، بعنوان خادم کس کا لقب ہے یہ؟ بولو کس کا لقب ہے یہ؟ خادم الحرمین شریفین کس کا لقب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اس پردے میں خاندانی نسل، خاندانی کو فروغ دیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین کے پردے میں. یہ جھوٹا پردہ ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹی بات ہے. یہ غلیظ ابن الغلیظ، ناپاک ابن ناپاک، یہ ہندوستان میں غلام در غلام ابن الغلام بنے ہوئے لوگ، یہ خادم الحرمین ایک مسجد ایک اینٹ بنا کے جنت کی اور چند کتابیں لکھ کے جنت کی ٹھیکیداری کے دعوے کرنے والے اس مرد آہن کے سلسلے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس مرد آہن کی زندگی میں ملک فہد حفظہ اللہ کی آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ وحدہ لا شریک کے گھروں کے منارے روشن ہیں، اور افریقہ، امریکہ اور کفرستان کے ایوانوں میں اللہ الحمدللہ مسجدوں سے اور ان کے مناروں سے صدائے توحید گونج رہی ہے. آج جس نے امن و شانتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مدد سے اپنے ملک کے اندر قائم کی ہے اور دنیا کو امن و شانتی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ظالم، کہہ رہا ہے کہ ملوکیت بعنوان خادم، خاندانی سلطنت کا ایسا نظام جاری کیا گیا جو خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ اور فلاح مملکت کے اغراض و مقاصد سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. اور وہابی تحریک ایک مخصوص حکمراں گروہ کا اثاثہ بن کر رہ گئی، عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا. دیوبندیت ہندوستان میں غلبہ پا گئی ہے نا، سعودیہ کے اندر یعنی یہ تحریک غالب نہیں ہو سکی. اگر غالب نہ ہوتی تو حکومت کس کی ہے یہ بھی تو دیکھو. تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے اپنی اس کتاب پر. اور اے دیوبند کے رہنے والے علماء اور اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے، اس شاہد قاسمی سے کہو تو سورج کے اوپر کس طرح سے دھول جھونک رہا ہے اور سورج کے اوپر کس طرح تھوک رہا ہے کہ آج غلبہ نہیں ہوتا تو آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی حکومت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والوں کی حکومت ہے. کہتا ہے کہ عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا. ملوکیت نے مغرب اور مغربی افکار سے قرب حاصل کیا. مغربی قرب سے وہابی مملکت علوم جدیدہ اور سائنسی ارتقاء کا کمال نہ پا سکی. اے جاہل نہ جانے کس دنیا میں رہتا ہے یہ. آج دنیا کے
اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سے کے فضل و کرم سے دنیا کے گوشے گوشے سے جو بیسٹ اور بہترین مال یہاں آ رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، غذاؤں سے لے کر کے جوتے اور چپل تک اللہ کے فضل و کرم سے، اور سائنسی ارتقاء اور ازدہار اس ملک کے اندر الحمدللہ یہاں کے شباب کامیاب سے کامیاب ترین جا رہے ہیں ہر معاملے کے اندر، اور نہ ہی صنعتی اور سائنسی انقلاب آ سکا، گویا یہی صنعتی اور سائنسی انقلاب اور سائنسی ارتقاء ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارے بدھو تجھے سمجھ آنی چاہیے بدھو کہ سائنسی ارتقاء اور صنعتی انقلاب یہ انقلاب نہیں، اصل انقلاب تو کتاب و سنت کا انقلاب ہے، جہاں جو نافذ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، عقیدہ توحید ہے۔ یہاں ایک جاہل سے جاہل بدو سے بھی تم اگر کہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کر کے ذرا تمہارے مسلک کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ دے تو تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا جاہل، ابے تو کہاں کا آ گیا، یہ تو مر گیا، یہ کیا کر سکے، وہ جاہل سمجھتا ہے، اور تو دیوبند کا فارغ ہو کر کے اتنی بات نہ سمجھ سکا، تجھے یہ سمجھنا آئی بدھو، اور تو کہہ رہا ہے یہ انقلاب سائنسی ارتقاء یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ کتاب و سنت کا انقلاب آیا ہے، اور یہ انقلاب باذن اللہ ہندوستان، پاکستان، شرق سے لے کر کے غرب تک اور جنوب سے لے کر کے شمال تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ کے رہے گا، اور قرآن و سنت کی بالادستی پوری کائنات کے اوپر چھا کے رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم یہ حوصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اور کہہ رہا ہے بلکہ مغرب کا تعیش اور مادی افکار میں اپنے پاؤں پھیلا دیے، وہاں بھی مملکت سعودیہ اعلیٰ دینی اقدار سے محروم ایک جاگیردارانہ سلطنت بن کر رہ گئی۔ اعلیٰ ان کا خیال کیا ہے معلوم ہے؟ جو خمینی نے فارمولہ پیش کیا تھا کہ حرمین شریفین کو، اور جو ہمارے یہاں کا بدعتی ملا ہاشمی ہے وہ فارمولہ پیش کر رہا ہے کہ پورے عرب کو ملا کر کے صدام حسین کو بادشاہ بنا دو۔ ہاں، اس نے گلف وار کی تقریر میں بامبے میں کہا کہ ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ پورے عرب والے مل جائیں، اور جس طرح سے بغداد کے اندر کوئی چمک رہا ہے غوث پاک کا روضہ، سنہری جالیاں اور نجف اشرف، اور جس طرح سے وہاں کے منارے چمک اور دمک رہے ہیں، اور وہاں کی تزئین اور وہاں کی آرائش کو دیکھ کر کے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جنت البقیع میں بھی کوئی دمک رہا ہے، اور جنت البقیع کے اندر بھی کوئی چمک رہا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ بیچارے نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہی خواب یہ دیوبندی ملا بھی سجا رہا ہے، اور یہی التحام یہ دیوبندی ملا بھی لگا رہا ہے، کیا کہ جاگیردارانہ سلطنت بن کر کے رہ گئی ہے، اور تو دیوبند کے اندر کون سی تو تو پیڑھی در پیڑھی چلا رہا بھائی، ان کی نکیل ان کی نکیل، حضرت بیعت در بیعت در بیعت در سب کی نکیل، اور انہی کو تو پیٹتا چلا رہا۔ کون سا جاگیردارانہ نظام؟ تو چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تباہیاں مچی ہوئی ہیں، اور جس طرح دنیا کے اندر جمہوریت نے گند پھیلائی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں بھی وہی گند، یہاں بھی وہی فساد، اور یہاں بھی وہی قتل، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں، اور یہاں بھی وہی فواحش اور رنڈیوں کے اڈے، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں پھیلائی جائیں جس طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تیری یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اپنا دیوبندی حکومت بنانا تو اس طرح سے کرنا، کیونکہ تمہارے یہاں تو سب جائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں جائز ہے، اور تمہارے یہاں تو اللہ تعالیٰ بھی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اور وہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بتاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب شاہ فہد حفظہ اللہ کو کس طرح سے طنز کر رہا ہے۔ دیکھو، بوڑھا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن الفاظ کے جامع میں کس طرح لپیٹا ہے اس نے۔ کہتا ہے کہ اس طرح اب موجودہ وہابی تحریک، اب یہاں کے علماء اور مشائخ ہیں، دیکھیں اس طرح سے موجودہ وہابی تحریک ایک بوڑھے شیر کی طرح مغرب کے شاطر خرگوشوں کے بیچ میں ایک متحیر اور بے بس صورت میں اپنا وقت پورا کر رہی ہے۔ یہ دیوبند ہیں، علماء دیوبند ہیں جن کا یہ خیال ہے، ان کا نظریہ ہے اس حکومت کے بارے میں، اور یہاں کے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والے ہمارے وہ دیوبندی دوست جو ہندوستان سے امپورٹ کیے گئے ہیں، اور یہاں کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ملما سازی کر کے اپنے چہروں پر نفاق کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ کھل کے باہر آ جاؤ، اگر تمہارے اندر حقیقی تمہارا دیوبندی دین
اصلی اور حقیقی دین ہے تو کھل کر کے باہر آ جاؤ اور اپنے نقابوں کو پلٹو اور کہو کہ اے ابن باز اور اے علی ملک فہد، تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو جو مغرب کے ہاتھوں تم کھیل رہے ہو اور مغرب کے ہاتھوں تمہیں کھلونا بنایا گیا ہے، نکلو، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کہیں دنیا کے اندر پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں وقت پورا کر رہی ہے، وقت نہیں پورا کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تمہارے حاسدوں، تمہارے جیسے حاسدوں اور حاقدوں سے بچتے ہوئے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تحریک کے، اور کہہ رہا ہے کہ تحریک کے روحانی کمال کی جگہ مغربی نظام نے عملاً حاصل کر لی ہے، مغربی نظام سعودیہ کے اندر چل رہا ہے۔ اس دیوبندی جاہل کو، ملے کو، یہ اس مفسر قرآن کو جو مفسر دیوبند ہے، اس کو کوئی سمجھائے کہ یہاں مغربی نظام نہیں، یہاں مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و سنت کا نظام چل رہا ہے، اور ظالم تو ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح، اور پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح تو زہر پھیلا رہا ہے اور مملکت سعودی عربیہ سے انہیں متنفر کر رہا ہے، جہاں پر حرمین شریفین کی خدمت ہو رہی ہے، اور جہاں حاجی دنیا کے گوشے گوشے سے آ کر کے امن و شانتی کے گہوارے میں رہتے ہوئے اور اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے سرور و انبساط کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے یہ دیوبندی حجاج جب آتے ہیں اور یہاں اخباروں میں انٹرویو آتے ہیں تو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ارے یہاں تو یہ ہے، یہاں تو یہ آئینہ کون دکھائے؟ یہ جیسا ہم جیسا کوئی آدمی ہی اس کو دکھا سکتا ہے، انہیں بھی یہ آئینہ دکھاؤ۔ کہتا ہے 18ویں صدی، اور کہتا ہے یہ ہے نقصان شدت اور انتہا پسند افکار و نظریات کا۔ 18ویں صدی میں وہابی تحریک نے جنم لیا۔ نجدیوں کی شدت مزاجی، شدت عمل، تشدد فکری پر علماء ہند نے ابتداءً ہی سے خدشہ محسوس کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان جیسے خدا شناس معتدل مشرب علماء حق، علماء دیوبند اپنے اقوال و ارشاد کے ذریعے وہابیت کو مشخص اور منفرد فکر والی جماعت محسوس کراتے رہے، اور وہابی شدت افکار اور انتہا پسند نظریات علماء حق کے مخدوش اور مشتبہ رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ علماء حق کے جو ہے سامنے وہابی لوگ مشتبہ رہے ہیں۔ علماء دیوبند وہابی تحریک سے کبھی ہم آہنگ اور قریب نہ تھے اور نہ ہی ہیں، نہ قریب ہیں نہ اب ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کر کے کیوں حلوے مانڈے کھا رہے ہو؟ نکلو اپنے ان بلوں سے، چوہوں کی طرح، کھٹملوں کی طرح جو چارپائیوں میں بیٹھ کر کے ڈس رہے ہو لوگوں کو، نکلو اپنے ان سے۔ کہہ رہے ہیں برطانوی دور حکومت علماء دیوبند کے لیے خصوصی طور پر سازش، اختراع اور بہتان کا دور رہا ہے۔ نئے نئے الزامات بے بنیاد طریقوں سے علماء دیوبند پر لگائے گئے۔ ایسے بے بنیاد الزامات سے غیر حقیقی الزام یہ بھی رہا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں، علماء دیوبند وہابی ہیں۔ ہم ببانگے دہل یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مسلک علماء دیوبند وہابی نہیں ہے۔ انگریزی حکومت ہندوستان کے خاص مذہبی طبقے کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اور ان بدعتی عناصر کے ذریعے یہ مہم بھی چلائی گئی کہ علماء دیوبند وہابی ہیں۔ یعنی وہابی جو تھے وہی انگریزوں کے باغی تھے، یہ بیچارے خامخواہ بدنام کیے گئے، یہ انگریز کے پٹھو تھے، انہیں بدنام کیا گیا۔ انہیں کیا کیا گیا؟ بدنام کیا گیا۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں حضرت، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان حقائق پر نظر نہ رکھ سکے ترجمان علماء دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور رئیس المتکلمین مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، یہی شبیر احمد عثمانی ہے جس کی تفسیر انہی دیوبندیوں کے دجل اور فریب اور مکاریوں اور عیاریوں کی بنا پر خادم الحرمین شریفین مجمع ملک فہد مدینہ المنورہ سے چھاپی گئی، اور جب علماء اہل حدیث نے اور علماء حق نے جب اس تفسیر کی چھپی اور یہ تفسیر خاموشی کے ساتھ علماء کے سامنے آئی، تو علماء نے جب اس کے پرخچے اڑائے اور اس کے اندر چھپے ہوئے بدعقیدیوں کو یہاں کے علماء نجد کے سامنے، علماء مملکت سعودی عربیہ کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ اس تفسیر کو بینڈ کر دیا گیا، اس تفسیر کو بند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے یہ قرآن کیسے چھپا ہوگا؟ قرآن اگر تم حق پسند ہوتے، اگر تم کھلم کھلا وہابی اس طرح جیسے تم ہندوستان میں لکھتے ہو اور یہ باتیں کہتے ہو، اگر یہاں بھی کہتے تو کیا یہ قرآن شبیر احمد عثمانی کا یہاں چھپ سکتا تھا دیوبندی کا؟ بولو، اسے تو خود پتہ چلتا ہے تم منافقت کر رہے تھے اور کر رہے ہو۔
اور تمہارا مقدر ہی منافقت ہے. تم دین اسلام سے منافقت کر رہے ہو, تم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منافقت کر رہے ہو, تو پھر دوسروں سے منافقت کرنے میں تم کو کیا مشکل پیش آئے گی. کہتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نور اللہ مرقدہما, صدر محترم دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء مسلک دیوبند وغیرہ, ان حضرات نے تحریک وہابیت کی تردید اور تحریک کو مطابق مسلک دیوبند نہ ہونا قرار دیا ہے. اگر یہ باتیں خادم الحرمین شریفین کو معلوم ہو جاتی تو شبیر احمد عثمانی کا قرآن یہاں چھپ سکتا تھا؟ کہ تم محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دو, محمد بن عبد الوہاب کو کافر اور جو ہے مسلمانوں کو قتل کرنے والا ثابت کرو, کیا وہ برداشت کر سکتے تھے؟ کہتا ہے کہ اور مسلک دیوبند اور وہابیت کو جداگانہ تحریک قرار دیا. وہابی تحریک جس وقت اپنی طوفانی کیفیت کے ساتھ سرزمین حجاز پر حصول مملکت کر چکی تھی اور وہابی تحریک والے اسلاف اور اولیاء کی روایات سے متصادم اور مقابلہ کر رہے تھے, اور وہابی تحریک کے علمبردار مزارات صحابہ کے قبے اور مزارات کو منہدم اور گرا رہے تھے, سلف کے آثار اور نشانات کو مٹانا چاہتے تھے, اور روایات سلف سے رشتہ توڑ کر ایک آزاد ماحول کو عنوان سنت دینا چاہتے تھے. اس وقت بر صغیر میں صرف دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کا اکیلا تنہا گروہ اہل حق تھا جس نے اس تحریک کی تردید فرمائی. قبے گرانا ان کا مذہب نہیں ہے. ان کا مذہب پڑھا نا آپ نے, سنا نا آپ نے, کہ جس وقت وہابی تحریک یہاں قبے گنبدیں گرا رہی تھی اور لوگوں کو مزارات سے ہٹا کر کے توحید و سنت کا درس دے رہی تھی, اس وقت ہندوستان میں علماء دیوبند اس کی تردید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیا ظلم ہو رہا بھائی. وہی جو بریلوی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے. ثابت ہوا نا. تو یہ قبے گرائیں گے, یہ تو قبے بنوائیں گے, یہ تو گھوڑے گدھے بلی چوہے سب کے اوپر قبے بنوائیں گے. اب پھر میں یہی کہوں گا میرے بریلوی دوستو, تم کس غلط فہمی میں ہو. ارے یہ تمہارے پھپھیرے یما میرے بھائی ہیں, چور موشود بھائی, یہ بھی چور ہیں, اور تم تو ہو ہی بیچارے چور. تمہارا تو خیر ذکر ہی کیا, میں تمہارے اوپر کیا بولوں, کیونکہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں, منہ نہ کھلواؤ میں. ہاں کہہ رہے ہیں تنہا دیوبندی گروہ تھا جو اس تحریک نجدیت کے خلاف بول رہا تھا, اور علماء دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ وہابیت اور وہابی تحریک کے ساتھ شدت سے مناظرہ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے. یعنی ہندوستان سے فوج بھیج کر کے مملکت سعودی عربیہ میں شاہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ سعود رحمہم اللہ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے جہاد کیا جائے, قبے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کیا جائے. جہاد کون کرے گا؟ قبے اور مزار پرستی. اس کی سپورٹ میں کون جہاد کرے گا؟ کوئی مشرک ہوگا وہی کرے گا جس کے رگ رگ میں قبر پرستی چھپی ہو, اور جس کے خون کے دوران کے اندر جو ہے شخصیت پرستی اور قبہ پرستی اور مدار پرستی جو ہے دوڑ رہی ہو رگ رگ میں, وہی کرے گا. یہ علماء دیوبند نے وہابی تحریک کی تردید پوری قوت اور اظہار حق کے ساتھ بالاخلاص ایسے دلائل اور براہین کے ذریعے فرمائی جس کو عالم اسلام نے سراہا اور قبول کیا. کیا سراہا؟ کہتے ہیں وہابی تحریک کو چیلنج کرنے والا گروہ صرف علماء دیوبند ہیں. حجاز مقدس, رسول اکرم کا وطن مقدس, صحابہ کرام کا مسکن متبرک اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی آثار مقدسہ کا بنیادی مرکز ہے. عرض حرمین شریفین کے آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء اور سابقین کے علاوہ ہزاروں جانثاران رسول اور ہزاروں صحابہ کے مزارات مقدسہ اور آثار اسلامیہ وہاں موجود ہیں. انتہا پسند وہابیوں نے, انتہا پسند آج بھی اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور کون کہتا ہے؟ مغربی چمچے, یورپ اور امریکہ کے پٹھو اور اس کے ہاتھوں پر بکے ہوئے غلام انگریزوں کے. وہ اسلام کے مجاہدین کو کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند کہتے ہیں. فنڈامنٹل کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنڈامنٹلسٹ اور شدت پسند کہتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں وہابی انتہا پسندوں نے مقامات مقدسہ اور مزارات کو توڑنا شروع کر دیا. مزارات کو توڑنا, گنبدیں بنوا کے رکھو تاکہ دیوبندی ملے آئیں اور وہاں اس کو چومیں, چانٹیں, نظر و نیاز چڑھائیں, اور وہاں آ کر کے ڈفلے بجائیں, قوالیاں گوائیں, اور وہاں یہ تمام سب چیز کریں جو ہمارے ہندوستان میں یہ کر رہے ہیں. علماء دیوبند کا ضمیر مضطرب ہوا. قبر پہ ہتھوڑا پڑا جب گنبد پر, تو ہندوستان کے دیوبندی مولویوں کا ضمیر کیا ہوا؟ مضطرب اور بے قرار ہوا.
مزارات اور مقامات مقدسہ کو انہدام سے تحفظ کے لیے علمی دلائل کے ساتھ. کون سے علمی دلائل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اے علی میں تم کو بھیج رہا ہوں، جاؤ لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. صحیح مسلم کی یہ روایت آج بھی اور قیامت کی صبح تک موحدین اور سنت کے ماننے والوں کے لیے یہ نبی کا پیغام ان کی پیشانیوں کا جھومر ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی جاؤ، جہاں کہیں کوئی بت نظر آئے اسے توڑ دو، اور جہاں کہیں کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو. تو یہ کرنے والے تو حضرت علی تھے. سلف کے نقش قدم پر تو ہم چل رہے ہیں، اور مزار پرستی اور قبر پرستی کے نقش قدم پر یہ چل کے علماء حق دیوبند بن رہے ہیں. ان کی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. یہ بریلویوں سے خامخواہ الجھتے ہیں، اور جب بریلوی انہیں چماٹ دکھاتے ہیں نا، انہیں آئینہ دکھاتے ہیں، تو یہ دم دبا کے گھس جاتے ہیں. نہیں اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ، وہی فیصلہ کرے گا اور وہی جو ہے ہماری طرف سے مناظرہ کر سکتا ہے. یہ بیچارے یہ نہیں ٹکتے ہیں، ان کی تاریخ رہی ہے، اور بریلویت کے سامنے یہ تو چوہے بن جاتے ہیں، اور بریلویت ان کو خوب رگڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صدر محترم دارالعلوم دیوبند نے مملکت حجاز کے حکمرانوں کو علمی چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ علمی چیلنج کیا. ان کا علم دیکھو کتنا بڑا تھا. علمی چیلنج کیا یہاں کے مملکت حجاز. اس جیسے چوہوں کو وہ کیا سمجھیں بھائی؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں علماء اور مشائخ موجود ہیں، تمہارے جیسے لوگوں کو کیا سمجھیں؟ لیکن تم بہرحال ملمہ سازی کر کے منافقت کر رہے ہو مملکت کے اندر، آج بھی موجود ہو. اور اگر غیرت ہے تو لوٹ جاؤ ہندوستان کو اور لکھو، اور یہاں اگر غیرت ہے تو یہاں بھی چیلنج کے ساتھ یہ باتیں بیان کرو جو تم اردو میں یہ شر ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پھیلا رہے ہو، اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور انہیں متنفر کر رہے ہو اس مملکت، اس بلد توحید سے، اس ملک توحید سے جہاں کتاب و سنت کا غلغلہ ہے. صرف جرم یہ ہے کہ یہ کسی مذہب اور خاص مسلک کے اندھے ماننے والے نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں. اس لیے تم انہیں لعن و طعن کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں کہ شبیر احمد عثمانی نے علمی چیلنج کیا اور عالم اسلام کو اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دلائی. علامہ عثمانی نے مملکت حجاز اور وہاں بھی تحریک کے پرجوش علمبرداروں کو شرعی دلائل کی روشنی میں رد معقول فرمایا اور مزارات شکن عمل کو رکوا دیا. آؤ تم سے میں چیلنج کرتا ہوں، مزار توڑنے کے اوپر تم کیا مملکت حجاز کے؟ ہم تو یہاں کے پڑے ادنا سے طالب علم ہیں، یہاں کی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے. تمہارے بڑے بڑے جگادری آؤ، ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں مدار توڑنے، مدار شکن کے اوپر تم سے مناظرہ کرنے کے لیے. تم کیا پدی کے شور میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، اسلام کیا ہے، چلے ہو تم یہاں چیلنج کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں چیلنج کیا اور اس شکن کو رکوا دیا. یہ رکوا دیا. آپ بھی گئے مدینہ جنت البقیع کو، آپ نے دیکھا ہوگا بقیع گرکت میں رکوانے کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ان کے مولویوں کے اندر اتنی طاقت تھی تو کوئی نہ کوئی گنبد تو باقی رکھنا چاہیے. رکوا دیا، روک دیا گیا. کہاں روک دیا گیا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ بقیع غرقت گئے ہو جنت البقیع، دیکھا کوئی گنبد، کوئی اینٹ وہاں ہے؟ گنبد کوئی پکی قبر ہے؟ بتاؤ حاجیو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جاتے زیارت کرنے، دیکھا آپ نے؟ پھر رکوایا کہاں سے؟ تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کہتے ہیں نا یہ گپ ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خوب گپ اڑا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، اسی سلسلے میں علماء دیوبند کا ایک وفد بھی سعودیہ روانہ کیا گیا. اور ظاہر ہے آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، آئے ہوں گے، مرغے توڑے ہوں گے، کھا پی کر کے چلے گئے ہوں گے. کیوں؟ علم تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں، چار پائے بھرو کتابیں چند والا مسئلہ ہے، موٹی موٹی یہ علم گلم کتابیں لکھ کر کے یہ کیا علم؟ یہ علم ہے ان کا. کہتے ہیں کہ جلیل القدر علماء دیوبند شریک رہے ہیں اور علماء حق کے دلائل برابر اور نتیجہ خیز ثابت ہو کر وہ عمل شدت سے موقوف ہو گیا. کون سا شدت سے موقوف ہو گیا؟ کہاں رک گیا بھائی وہ عمل؟ حضرت علامہ عثمانی مسلکن اور وطنن دیوبندی اور ترجمان دیوبند تھے. مسلکن بھی دیوبندی تھے، وطنن بھی دیوبندی کی تھے. بہرحال لکھ رہے ہیں کہ ان روشن حقائق اور واقعاتی تجزیے کے ساتھ ہر صاحب ایمان تجزیہ اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں یا وہابیوں سے ٹکرانے والے ہیں. اوہو، ابو الحسن ندوی صاحب آگے ٹکراتے ہیں. یہاں ٹکرائیں ذرا، تم آ کے ٹکراؤ مفسر قرآن حضرت یا پورا دیوبند کا پورا
جمعراتی شبراتی چلے آؤ، سب ٹکراؤ، دیکھتے ہیں تم ان سے کیا ٹکراؤ گے، ہم سے ٹکراؤ، پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تم ان سے کیا ٹکراتے ہو۔ اور جماعت حقہ اور متبع سنت جماعت حقہ اور جماعت دیوبند ہیں، جو گنبدوں کو گرانے کی بات نہ کرے، جو گنبدوں کو آباد رکھنے کی بات کرے، وہ لوگ متبع سنت ہو سکتے ہیں؟ نبی کی تو سنت یہ ہے کہ اونچی قبروں کو گرا دو، اور دیوبند کی سنت یہ ہے، یہ سنت دیوبند تو ہو سکتی ہے، یہ سنت محمد نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بہرحال میرے عزیز، یہ کتاب، اس کے چند نمونے مفسر قرآن، اور بات بڑی لمبی ہو گئی وہابیت کے موضوع پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ لمبی بات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہے، 11 بج رہے ہیں، اس لیے بقیہ باتیں یہ جو ہمارے پاس تذکرۃ الرشید ہے جس میں زنا کا ایک مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں تاکہ بات ختم کر دوں، نہیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے نا، نہیں تو کوئی دیوبندی یا کوئی تبلیغی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو بار بار زنا کہ اللہ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، دیوبندی یہ لکھتے ہیں، اس نے تو حوالہ ہی نہیں دیا۔ سن لو، حوالہ دیتا ہوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو حضرت، یہ ہے تذکرۃ الرشید، ہے نا، یہ ہے تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ 200، جلد نمبر 2 اور صفحہ 242، جلد نمبر 2 صفحہ 242، اور میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر آگے بات کروں۔ 242 یہ دیکھیں، ایک بار کہتے ہیں یہ دیکھیں 242 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، اور یہ ضامن علی جلال آبادی کون تھے معلوم ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، توحید کے اندر کیا رہتے تھے؟ غرق رہتے تھے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گویا دیگرے من دیگرم تو دیگری، تو جان ہو جا میں تیرا جسم ہو جاؤں، میں تجھ میں مل جاؤں تو مجھ میں مل جا، تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ تو کون ہے میں کون ہوں، یا تو دوسرا ہے میں دوسرا۔ کہتے ہیں کہ یہی جو توحید میں غرق رہتے تھے، حضرت بار ارشاد فرمایا کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور بیعت کرنے والے تو اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوان عنہ، مقدس صحابہ کی جماعت تھی، اور ان کی مریدیاں کون تھیں؟ اب آپ سوچیں رنڈیاں کس سے مرید ہو سکتی؟ ابھی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی سے مرید ہوں گی، اور کس سے ہوں گی؟ سیدھی سی بات ہے، یہ توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے۔ ڈپارٹمنٹ وہی ہوگا، ورنہ رنڈیاں اور نیک لوگوں سے مرید ہونے کا، اور پھر وہ رنڈی بازی کریں، پھر اس مریدی کا فائدہ۔ لیکن نہیں، با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ، حضرت آئے ہیں تو ان کے ساتھ، اور اپنا جو پیشہ ہے وہ تو پیشہ ہے بھائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن حق ہے، حق ہے۔ ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا مذہب ہے دیوبندی حنفیوں کا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجرت دے کر کے اس سے زنا کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے، بلکہ وہی پیسہ اس کا مہر ہو جائے۔ پھر یہ ساری رنڈیاں تو پوری ہو گئی جناب علی، ہے نا، دلی اور بامبے اور کماٹی پورا اور پورا وہی ہے، پورا ہے کہ نہیں؟ ساری ان کے لیے جواز، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب حنفی ہی ہوں گی، سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں یہ، ہاں، کیونکہ 11ویں بھی یہ منامیں، شب برات کے حلوے یہ مناتی ہیں، سب کچھ یہی کرتی ہیں، تو اس طرح سے تو سب وہی ہیں، انہی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں، تو رنڈیاں ہیں یہ۔ ایک بار یہ سہارنپور میں، اور یہ رنڈیاں کہاں تھی معلوم ہے؟ سہارنپور دیوبند میں۔ بھائی دیوبندی رنڈی دیوی تو رنڈی دیوبندی رنڈیاں ہیں یہ بڑی مقدس گروہ کی ہیں، یہ وہ بڑی متبرک لوگ ہیں یہ، ہاں۔
ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ بتائیں رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرنے کی چیز ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ کون جاتا ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرتا کون ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی حضرت کی تحریر پر عرض دیکھیں کہ رنڈیوں کے گھر پہ پیر صاحب جا جا کر کے وہاں بیٹھتے ہیں. مصطفیٰ بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. سنیں یہ حضرت دیوبند ہیں، یہ سہارنپور دیوبند کی رنڈیاں ہیں. یہ بڑے مقدس جماعت کی رنڈیاں ہیں بھائی، جماعت حقہ اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں یہ. اچھا جناب علی، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. میاں کس کو؟ یہ ساری میاں تھی، میاں صاحب ہی کی تھی، ہے نا. یہ سب کے میاں صاحب تھے. ساری رنڈیوں کے یہ کون تھے؟ میاں تھے. میاں تھے، میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. مگر ایک رنڈی نہیں آئی. معاف کرنا، یہ واللہ کہے تو ہم لگاتے ضرور ہیں، لیکن جس نے یہ بات لکھی ہے نا، یہ بڑا ہی معتقد ہے. عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے اس پہ، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی. مال بھی وہیں کا ہے، بات بھی وہیں کی ہے، اور وہ دوسرے مال بھی وہیں کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو وہیں کی چل رہی ہے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. ہاں، انہی کے مطلب کی ہے یہ باتیں بھائی، یہ ہمارے مطلب کی تو نہیں ہے. نہ ہمارے نبی کی سنت یہ رہی، اور نہ ہی ہمارے نبی نے رنڈیوں سے بیعت کی، نہ ہمارے نبی نے رنڈیوں کے استغفر اللہ قیام کیا. یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، انہی کے باپ دادا انہی کے ہیں سب، جو سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں مرید کرتے ہیں. اور پھر آتے بھی ہیں تو انہیں کوئی پاک باز گھرانہ نہیں ملتا، رنڈیوں ہی کا گھر ملتا ہے جہاں جا کر کے یہ قیام کرتے ہیں. اور ان کی زیارت کے لیے وہ بیچاری رنڈیاں آتی ہیں. اب ظاہر ہے زیارت کرنے آئیں گی تو ہمارا بھی پیر تھا. معاف کرنا، یہ پیر فقط فرق تھا بریلی اور دیوبندی کا. ہمارا جو پیر تھا گھر گھر میں جاتا، میں تو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا حضرت کے، کیونکہ وہ تعویذ کی تھیلی میرے کندھے، میرے بچہ تھا بھائی، ٹانگے رہتا تھا، جو بھی تعویذ مانگے دیے. اب حضرت نے کیا کیا جناب علی، تولیہ پکڑایا، انہوں نے بوسا وسا دیا اور صدری پہنے ہوئے تھے، اس میں 10 روپے 20 روپے جو بھی نذرانے. گھر میں بھی جاتا تھا، باہر بھی جاتا تھا، گاؤں میں جب نکلنا ہوتا تھا تو باہر کے لوگ جو مرد ہوتے وہ تو وصول ان سے تو ہو ہی جاتا، لیکن عورتوں سے بھی تو وصول کرنا ہے نا مریدنیوں سے. تو گھر میں جا کر کے پیالہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے دعا کر کے اور پھونک مار کے تھوڑا پی کے رکھ دیتے. وہ مریدنی پیتی اور حضرت کے جیب میں ایسا پھیلا دیتے، تو اس میں پیسے ایسے رکھتے. اور جب ہم دوسری بستی میں اترتے تھے تو مغرب کے بعد حق ہو کر کے جب وہ پیر فارغ ہوتا تو کہتا جاؤ وہ لال والا بیگ اٹھا لاؤ. لال والا بیگ لاتا مسجد میں، پھر وہ مجھے صدری کھول کے دیتا، میرے اپنے سامنے ہی بٹھا کے کہتا ان پیسوں کو، اب کوئی بھی نہیں رہتا مغرب بعد کون مسجد میں رہے گا. تو میں بیٹھ کے بھیا پورے ایک ایک کے نوٹ الگ، 10 کے نوٹ الگ، 100 کے الگ، 50 کے الگ کر کے، چونی ہے ڈنی سب پیک کر کے، اس کو گن کے بتا کے رکھ کے، چابی ان کو دے کر کے، اور پھر بکس میں لے جا کر کے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر آگے چل کر کے وہ ڈراپ ہو جایا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مریدنیاں جو ہے نا نذرانے بھی دیں گی، اور یہ نذرانے کہاں سے لائیں گی؟ وہ کہاں سے لائیں گی؟ قرآن خوانی کر کے پائیں گی. ظاہر ہے مسنڈے جو دیں گے ان کی جو کمائی بیچاروں کی ہے وہی کمائیاں حضرت کو پیش ہوں گی، حرام زنا کروا کر کے. تو کہہ رہی ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی. ظاہر ہے 10-15 روپے کم پڑے ہوں گے، پڑ جائیں گے بھائی، اس کو بھی آنا ہے نا، یا خوبصورت رہی ہوگی اللہ ہی جانے. وہ تو حضرت ہی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ، مثلا اب یہاں آپ لوگ ہیں، اب ہمیشہ تو مختلف لوگ آتے رہتے ہیں آپ لوگ درس میں. اب میں درس دیتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. عبداللہ اگر نہ آئے تو چلو ٹھیک ہے، عبداللہ نہ آئے تو میں دیکھ لوں گا بھائی عبداللہ نہیں ہے. کیوں؟ عبداللہ کو میں جانتا ہوں. مصطفیٰ بھائی نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا بھائی مصطفیٰ بھائی نہیں ہے. عبدالغفار نہ آئے تو کیوں؟ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ آئیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئے کہ نہیں آئے. کوئی اپنا خاص قریبی
پہچان ہی کا ہوگا جب ہی پتا چلے گا کہ فلاں نہیں ہے، جس سے خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. تو اب بہت ساری رنڈنیاں جو مرید تھیں، اب ان میں وہی ایک نہیں آئی تو خاص رہی ہوگی، جبھی تو حضرت کو یاد تھا، ورنہ کیسے یاد رہا کہ سب تو آ گئی، وہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھا کریں آپ ذرا، یہ بہت باریک، یہ دیوبند کی بات ہے، یہ علماء دیوبند کی بات ہے، یہ ہم جیسے وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ہائی لیول کی بات ہے بھائی، یہ ہائی لیول کی بات ہے. ہاں مولوی کہتا ہے حدیث کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سلفی ہو گئے، ہم وہابی اہل حدیث ہو گئے. ارے تم کو کیا معلوم حدیث پڑھنا ہے تو ہم علماء دیوبند کے آ کر کے دیوبند کے اندر جا کر کے زانوی تلمس طے کرو، وہاں شاگرد بنو، تب تمہیں حدیث سمجھ آئے گی. یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی سمجھدانی ہے. یہ دیکھیں متبع سنت کی نشانی، حدیث کی سمجھدانی، متبع سنت کی نشانی. جس کی رنڈیاں دیوانی جس کی کون دیوانی؟ اب دیوانی جبھی تو مریدنیاں بنی وہ ہے نا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار. بھئی یہ قریبی ہی تھی، جبھی تو حضرت کو معلوم تھا، خاص نظر عنایت تھی ان کے اوپر، اور اس کو پتا رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ، کیونکہ جب قریبی رہی ہوگی تو اندر کا بھی پتا رہا ہوگا. کبھی حضرت نے چھیڑخانی بھی کی ہوگی تو اس لیے نہیں آئی ہوگی ڈر کے مارے. سیدھی سی بات ہے کہ پھر جا کے کہیں نہ پٹوں. اس لیے اب وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت بہترا سمجھا، لیکن اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا ہمارے پاس، تاکید کی ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. اب ظاہر ہے جب اتنا اصرار ہو رہا ہے عاشق کا تو بہرحال ہے نا، بادل ناخواستہ تو آنا ہی پڑے گا. ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اوپر تو برق اور بجلی گر رہی ہوگی کہ ربانی تو بہت پھوڑ کے بیان کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ واقعی تمسخر کا مقام ہے. یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں. یہ عزت والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے میرے بھائی. اس لیے معذرت میں چاہتا ہوں، معاف کرنا مجھے. یہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا. بھائی توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یا بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ جرم جو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ جرم ہے جسے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. روح سیاہی نہیں، گویا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہوگا، تب تو اب انہوں کو توبہ کر لیا تو ان کو رنڈیاں کہہ کر کے لکھا گیا ہوگا، ہے نا. توبہ کر لیا ہوگا انہوں نے حضرت سے مرید ہو کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں توبہ کرنے والی اگر کوئی توبہ کر لے تو اولاً اسے رنڈی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ تو بیچاری کہیں شادی بیاہ کر لے گی یا کہیں پاک دامن ہو کے اپنے گھر میں باپردہ بیٹھے گی. اور نمبر 2 اگر وہ توبہ کر لی تو پھر یہ کیوں کہ روح سیاہی کی وجہ سے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گویا یہ عمل جاری تھا ان کا، بد عملی، بد کرداری، زنا کا جو یہ عمل تھا، کام تھا، یہ زوروں پر تھا ان کا. وہ کرواتی تھی بدکاریاں، زناکاریاں. جبھی تو اس نے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں، میں روح سیاہ ہوں. میاں صاحب بولے سنو، یہاں دیکھو کفر چھپا ہوا ہے، اور یہاں غور سے سنو اور توجہ میں چاہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. استغفر اللہ. یہ دیوبندیوں کا خدا ہے، ہمارا خدا منزہ ہے، پاک ہے. ان کا خدا دیکھو، یہ جو توحید میں غرق رہتا تھا ضامن علی جلال آبادی. اور جلال آباد کہاں ہے معلوم ہے؟ کہاں ہے جلال آباد؟ ہاں الہ آباد کے پاس، سہارنپور ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ہے. یعنی بڑے قریب کے رشتے تھے گویا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب علی. میرا خیال ہے آپ بھی وہیں قریب کے رہنے والے ہوں گے کہیں. ہاں اللہ آپ کو 70 کلومیٹر الحمدللہ. آپ جائیے دیوبند، اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جا کے وہاں کے علماء کو دکھائیے میرے بھائی، اور کہو
کہ یہ تم لوگوں نے کیا گند پھیلائی ہے، اور یہ کیا تم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور یہ تم اس اللہ کے اوپر یہ الزام لگوا رہے ہو کہ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ یعنی زنا جو کرتے ہیں وہ بھی وہی، اور جو کرواتی ہے وہ بھی وہی۔ استغفر اللہ، اللہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، اور 1000 بار استغفر اللہ۔ نقل کفر کفر نباشت۔ رنڈی، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت کی مراد کچھ اور رہی ہوگی، حضرت کی مراد رنڈی سمجھ گئی۔ رنڈی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ رنڈی دیکھو کتنی بھی گنہگار ہو، باغیرت ہو، لیکن ان کے اس تصوف اور پیری مریدی کے چونچلوں میں نہیں آئیں گے۔ اور وہ رنڈی تو سمجھ گئی، رنڈی تو سمجھ گئی، لیکن یہ بیچارے تبلیغی دیوبندی نہیں سمجھے، اللہ ہی بہتر جانے، ان کی سمجھ رنڈیوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہی تو ثابت ہوا۔ رنڈی کیا کہتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، آگ ہو گئی، اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیاہ اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گویا اس رنڈی کو ان کا کفر بھی معلوم رہا ہوگا، جبھی نہیں آتی رہی ہوگی، اور اس نے بہانہ بنایا ہوگا۔ صرف بدکاری ہی نہیں، بہت کچھ معلوم رہا ہوگا۔ اب آ کر کے کہتی میں تو پیشہ، اور رنڈی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، کھری کھری، ہاں تالیاں پیٹ کے اڑا دے۔ وہ تو کہہ کے گئے نا میں تو ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ اتنا ذلیل جو اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے، تو یہ نمونہ ہے میرے بھائی۔ اور یہ میں انشاءاللہ تعالی یہ ڈائری کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہ میرے پاس اصلاحی نصاب ہے، یہ میرے پاس معلم الحجاج ہے، یہ میرے پاس حکایات اولیاء اور ارواح ثلاثہ ہے۔ میں پمبا کجا کجا نہم تنہما داغ داغ شد، کہاں کہاں پھائے رکھوں، جسم کا ہر ہر حصہ زخمی ہے۔ میں کیا بتاؤں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ تھوڑا اور ذرا پردے اٹھیں، تاکہ ہمارے بھولے بھالے بھائی، ہمارے مسلمان برادر جو ہے صحیح راستے پہ آئیں۔ اور ہماری دعوت یہی ہے کہ ان کتابوں کو، جیسا کہ عامر عثمانی نے زلزلہ کے مقدمے پہ لکھا تھا کہ اگر یہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں تو ان کتابوں پہ چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، آگ لگا دینی چاہیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی کو لازم پکڑو، وہی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا ہے، ہمارا بھی یہی درس ہے اور ہماری بھی یہی تعلیم ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی چوتھی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خرافات، لغویات، مغلظات اور باطل اور کفریات باتوں سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری چوتھی مجلس ایک موضوع کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس مجلس کو اس تعلق سے آخری مجلس، یعنی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے تعلق سے یہ ہماری آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اور اس قدر کتابوں کے تومار ہیں اور اس قدر کتابوں کے ڈھیر ہیں کہ نہ تو مجھے ان کتابوں کو یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں وہ کتابیں میسر ہیں، کاش یہ چیزیں ہندوستان پاکستان کے اندر ہوتی تو بہت سارے مراجع اور بہت سارے مصادر اور بہت ساری کتابیں اس سے بھی زیادہ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو لوگوں کے پاس تھیں، اور الحمدللہ جب انہوں نے حق کو سنا اور حق کو تسلیم کیا تو پھر وہ کتابیں انہوں نے ہمیں واپس کر دیں۔
اور انہوں نے بتلایا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر سے میسر آئی ہیں، لیکن اگر ہم ہندوستان پاکستان میں ہوتے تو پھر اور بھی اچھی اچھی کتابیں اس مقلدین دیوبند کے تعلق سے ہمیں میسر آتی ہیں اور بڑی اہم باتیں ملتی. لیکن پھر بھی بہرحال جو بھی ہمارے ہاتھ لگی ہے ان میں جب اتنی اس قدر خرافات اور اس قدر بکواس اور اس طرح سے مغلظات بھری ہوئی ہیں، تو وہ کتابیں جو ہندوستان میں ہوں گی اور بیچارے ہندوستان پاکستان کے رہنے والے یہ بیچارے غریب مسلمان ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے کس طرح سے وہ گمراہ ہوتے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ آپ اس حقیقت سے اندازہ لگائیں. میں چونکہ موضوع کا بتلاؤں کہ آج کے اس لیکچر کا میرا جو موضوع ہے وہ وہی پرانا موضوع ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، کیونکہ اس مجلس میں نئے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ معلومات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، تو ان کی معلومات کے لیے میں یہ عرض کروں کہ میرے بھائی میرا موضوع مسلسل انہی موضوعات پہ چل رہا ہے، مقلدین دیوبند کی ڈائری. اور میرا مقصد عوام الناس نہیں کہ عام جو اپنے آپ کو بیچارے دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان عوام کے سامنے ان دیوبندی علماء کی باتیں پیش کرنی ہیں، ان کی عدالت میں یہ باتیں رکھنی ہیں، اس کو کہ دیکھیں یہ ان کے ایمان اور عقیدے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ ان عقیدوں سے چمٹے ہیں یا اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہیں تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تب رہا آپ کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں اور ان لوگوں سے براءت کا اظہار کریں، کیونکہ اسلام کا ایک بڑا اہم اصول ہے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی. کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے بھی دشمنی ہو اللہ کے لیے ہو. کوئی عصبیت، شخصیت، کسی کی فکر، کسی خاندان، کوئی خون، یعنی یہ چیز رکاوٹ نہ بنے حق بات کو قبول کرنے میں، یا کسی کی یا عصبیت کی رکاوٹ نہ بنے کہ حق بات کو رد کرنے میں. ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قابل عمل سمجھو اور انہی کی باتوں کو لو. باقی لوگوں کی جو باتیں ہیں ان میں جو حق ہیں انہیں لے لو، جو باطل ہیں ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو. اور جنہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جھوٹی، غلط، بدعقیدگیاں تحریر کی ہیں یا کہی ہیں، ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو. اللہ رب العزت ان سے سمجھ لے گا. تو میں نے گزشتہ پروگرام میں نے کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بدعت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی تھیں، وہابیت اور دیوبندیت کے تعلق سے، کہ علماء دیوبند یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وہابی نہیں ہیں، اور ہمیں وہابی کہنا یہ سراسر دھاندلی ہے، زیادتی ہے، بلکہ ہم تو بہرحال وہابیت کو یہ تشدد اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے گمراہ فرقہ تصور کیا ہے، اور جو بکواس اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں وہ تو بہرحال ہے ہی. وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی. لیکن مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کا انمول خزینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد علی کارخانہ، اسلامی کتب، دکان نمبر 2، اردو بازار، کراچی. یہ فتاوی رشیدیہ کامل. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی باتیں میں پڑھ رہا تھا. تو ایک جگہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب وہابیوں کے عقائد، فتاوی رشیدیہ مکمل عکسی 224 نمبر، یہ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ سوال وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول، اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف، کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں. یہ سوال کسی سائل نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا. تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھ رہے ہیں جواب کہ دیکھیں، غور کریں، یہ بھی دیوبندی مولوی ہے جو مفسر قرآن ہے دیوبند کا، لیکن ان کی باتوں میں ٹکراؤ کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں. جو پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وہابیت کو نہ جانے کیا کیا غلیظ گالیاں دی ہیں، وہی رشید احمد صاحب گنگوہی یہاں تحریر کر رہے ہیں جواب کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں علماء دیوبند کی یہ کتاب وہابیت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے،
اور वहाबियत को अहमक, बेवकूफ और उलमा और अहले सुन्नत वल जमात से एकदम खिलाफ तस्वुर कर रही है, समझ रहे हैं, और बल्कि एक फितना तस्वुर कर रही है देवबंदियत। ये उलमाए देवबंद का एक रुख है जो मैं आपके सामने पेश मैंने किया, और ये दूसरा रुख है इनके बुजुर्गान का, रशीद अहमद गंगोही साहब का, जो लिख रहे हैं कि इस वक्त और इन अतराफ में वहाबी मुत्तबे सुन्नत और दीनदार को कहते हैं, बाकी बंदा आपको दुआ गो है, सब उमूर के लिए दस्त बदुआ है, फकत वस्सलाम। आई समझ में बात? ये इनके गुरु घंटाल हैं शाहिद साहब के, हाँ गुरु घंटाल की ये बात है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। ये एक रुख दिखाना था, और ये किताब मेरे पास कई पहलों से मौजूद थी, बस मैंने ऐसे ही पलटना शुरू किया इसमें, तो बहुत सारी बातें हमें इसके अंदर मिली हैं, लेकिन बहरहाल मैं इन मसाइल में इस ताल्लुक से नहीं उलझना चाहता, बल्कि अच्छा एक बात लगे दस, मंसूर हल्लाज के बातें सूफियों के ताल्लुक से मैंने सूफी और ब्राह्मण, सूफी और शैतान, सूफीज्म और इस्लाम में मैंने बहुत सारी बातें की हैं कि मंसूर हल्लाज जो था उसने अनल हक का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं, और उस ताल्लुक से जो वाकयात देवबंदी फिरके का जो उस सिलसिले में अकीदा है, तो देवबंदियों के गुरु घंटाल मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही अपनी इस किताब में लिखते हैं, सवाल किया गया कि मंसूर कौन थे, मंसूर की जिनको दार पर चढ़ाया गया था यानी सूली पर चढ़ाया गया था, आपके नजदीक वली हैं या नहीं हैं? जबकि मैंने कहा वो शैतान आदमी था, और पूरे उलमा अहले सुन्नत इस बात के राय कि जो अपने आप को अल्लाह कहे वो शैतान है। वहदतुल वजूद का वो कायल था कि अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर गया है, और ये अकीदा सरासर यहूदियत, नसरानियत और ब्राह्मणियत से हासिल किया हुआ अकीदा है। तो पूछा गया रशीद अहमद साहब गंगोही से कि वो वली हैं या नहीं हैं, अगर वली हैं तो ये कौन सी मंजिल में थे, कुर्ब नवाफिल में या कुर्ब फराइज में? ये सफा नंबर 222 है। और अगर वली नहीं है तो किस दीन में हैं? तो जवाब दे रहे हैं कि बंदा के नजदीक यानी रशीद अहमद साहब गंगोही के नजदीक वो वली थे। कौन कौन वली थे? मंसूर हल्लाज वो वली थे, और मनाजिले विलायत से बंदा नावाकिफ है, और बुजुर्गों के दर्जात को जानना काम मेरा और आपका नहीं है। बहरहाल तो इस तरह से इन्होंने लिखा है कि वो वलीउल्लाह थे। ये देवबंदियत का अकीदा है कि वो मंसूर हल्लाज जिसको कुफ्र की वजह से उसके ऊपर फतवा लगाया गया, और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने बगदाद के अंदर उसको कत्ल का बहरहाल फतवा दिया और उसको कत्ल किया गया, उस ताल्लुक से इनकी ये बात है। आइए उलमाए देवबंद की मजीद डायरियां मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, और मैं आपके सामने कुछ बातें, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि उलमाए देवबंद उलमाए हरमैन शरीफैन यानी वहाबियों के पीछे की बात जो है वो क्या कहते हैं, वित्र की नमाज के पढ़ने को जायज नहीं करार देते हैं, और ये फतवा देवबंद का है जो मेरे पास हमारे एक बिरादरम ने भेजा है, और उलमाए देवबंद ने ये फतवा दिया है कि जिस तरीके पर हरमैन शरीफैन के इमाम वित्र पढ़ते हैं, अहनाफ को चाहिए कि वो इस वित्र से दूर रहें, उस वित्र के अंदर शरीक न हो, बल्कि अपने अलग से वित्र पढ़ने। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये वो उलमा हैं जो उम्मत के अंदर इत्तिहाद और इत्तेफाक के नारे लगाते हैं, इत्तेफाक और इत्तिहाद की बातें हमारे मुल्कों में करते हैं कि भाइयों इत्तेफाक और इत्तिहाद कर लो, हरम एक है, इमाम एक है, काबा एक है, सब कुछ एक है। यहाँ सैकड़ों हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग नमाज, रमजान के अंदर लाखों को लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये हनफी फिरका, हनफी जमात के हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, देवबंदी और बरेलवी तो खैर नमाजी के कायल नहीं हैं, वैसे ये भी गैर मुकल्लिदों की नमाज को मकरूह समझते हैं, हनफी देवबंदी भी, चुनांचे मैं इंशाअल्लाह ताला भी मैं बताऊंगा, और वो मेरे पास हवाला मौजूद है। तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आली नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वितर की। और ये मक्के के अंदर बैठा हुआ वो एक है, एक और मौलवी है, उसका नाम है मोहम्मद मक्की करके, वो हरम में जो है बातें भी करता है, यानी उसके दर्स भी होते हैं, वो भी लोगों को उर्दू जुबान में मना करता है कि हरमैन के पीछे वितर की नमाज न पढ़ें तो बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह। ये वहदत उम्मत की दावत देने वाली कौम है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आइए, जब बात आई है इस ताल्लुक से, तो आइए मैं एक हवाला आपकी नजर जो है कर रहा हूं। हज का मौसम चल रहा है, और शायद ये मेरा आखिरी लेक्चर हो अगले हफ्ते, चूंकि हज का मौसम आ रहा है, अरफा की तारीख होगी, इसलिए अब कुर्बानी के बाद यानी हज के बाद ही इंशाअल्लाह हमारा ये लेक्चर फिर शुरू होगा। ये देखें मेरे हाथ में मुअल्लिमुल हुज्जाज है, मुअल्लिमुल हुज्जाज। ये किताब है जनाब अक्सी मुसन्नफा मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुफ्ती आजम मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर देवबंद,
सादी बुक डिपो वसीयाबाद इलाहाबाद की छपी हुई ये किताब है। तो इसके अंदर भी ये मुअल्लिमुल हुज्जाज है, यानी हाजियों को तालीम देने वाली किताब, रहनुमाई करने वाली किताब, यानी वो हाजी बेचारे मर्द या औरत जो यहाँ आते हैं हज करने के लिए, उनको तालीम देने वाली ये किताब है। इसमें कुछ बातें बहरहाल बड़ी अहम हैं, यानी खुराफात की। आइए मैं एक खुराफात आपके सामने पेश करता हूं कि इसके अंदर हजरत ने नकल फरमाया है, एक जगह मसला नकल करते हैं। और उससे मसला नकल करते हैं कि जनाब आली, यानी इनके जहनों में आज भी वो फितना जो उम्मत को तकसीम करने का है, ये मुफ्ती आजम हैं, मुफ्ती आजम सहारनपुर हैं, इनके जहनों में वो फितने उम्मत के दरमियान तफरकों के आज भी पनपते रहे हैं और लोगों के अंदर फैला रहे हैं। वो हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली और फलानी का यहां लिख रहे हैं, मसला बयान कर रहे हैं कि मुकीम शख्स को कसर करना जायज नहीं, खाह मुक्तदी हो या इमाम, या ख्वाह मुक्तदी हो या इमाम, और अगर मुकीम इमाम हो तो मुक्तदी इमाम हो और कसर करे तो उसकी इक्तदा ना मुसाफिर को जायज है ना मुकीम को। मुक्तदी अगर मुकीम इमाम हो तो कसर करे तो उसकी इक्तदा ना मुसाफिर को जायज है ना मुकीम को। अगर कोई इमाम मुकीम कसर करेगा तो इमाम और मुक्तदी दोनों की नमाज ना होगी। यहां पर हजरत ने हाशिया लगाया है नंबर 2 का, लिखते हैं मसला, अगर इमाम मालिकी या हम्बली वगैरह हो, देखें अगर इमाम, यही वो लोग थे जिन्होंने हरम को 4 हिस्सों में बांटा था, और जब कोई शाफी नमाज पढ़ता था तो तीनों जमातें बैठी रहती थीं और उनके पीछे वो नमाज नहीं पढ़ते थे और कहा करती थी, वो लोग कहा करते थे कि ये शाफी नमाज पढ़ रहा है, इमाम पढ़ा रहा है, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मालिकी पढ़ता तो हम्बली और शाफी और हनफी बैठे रहते थे कि इनके पीछे नमाज जायज नहीं। इस तरह से एक दूसरे को हक भी बताते हैं और एक दूसरे के पीछे इन लोगों की नमाज भी नहीं होती है, अस्तगफिरुल्लाह। तो चुनांचे ये कहते हैं कि अब यहां भी कह रहे हैं कि अगर, अच्छा, और यही वो लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े सारे, अब मैं मसाइल में नहीं दाखिल होना चाहता, लेकिन इनका जहन मैं बता रहा हूं कि देवबंदी उलमा का जहन देखें। कहते हैं अगर इमाम मालिकी या हम्बली वगैरह हो और मुकीम हो और कसर करे तो हनफी को उसकी इक्तदा जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले यह सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोगों ने हज किया और आपने आखिरी हज्जतुल विदा फरमाया, उसके अंदर मक्के के लोग भी थे, मदीने के लोग भी थे, मक्के के कुर्बो जवार के लोग भी थे, सब थे। आपने सबको कसर करने का अरफात के मैदान में हुक्म दिया था, सबको कसर करने का, कि जोहर और असर की नमाज कसर करके जमा करके पढ़ो, सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, उसमें कोई तफरीक नहीं की थी। लेकिन फिक़ही बुनियादों पर, मुशगाफियों पर देखें किस तरह से तकसीम हो रही है कि अगर इमाम मालिकी या हम्बली वगैरह हो और मुकीम हो और कसर करे तो हनफी को उसकी इक्तदा जायज नहीं है। जैसा कि आजकल इमाम मुकीम नमाज पढ़ता है और कसर करता है, ऐसी सूरत में राय दे रहे हैं मुफ्ती आजम, क्या ऐसी सूरत में हनफियों को उनकी इक्तदा करनी जायज नहीं है। यानी अब हज में भी तुम इमामों के पीछे नमाज मत पढ़ो, अरफात के मैदान में भी उसके पीछे नऊज़ुबिल्लाह नमाज ना पढ़ो, बल्कि अपने अपने वक्त में जोहर और असर की नमाज पढ़नी चाहिए, जमा न करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। देखें, दुनिया जानती है कि अरफात के मैदान में जमा बैन सलातैन होती है कि नहीं होती है? दुनिया हाजी लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये मुल्ला ने, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जिन्होंने आज भी अपनी आंखों पर तकलीफ जैसी घिनौनी चीज की पट्टी बांधी हुई है, आज भी ये इस अमाम नास बेचारे हाजियों को इमाम के पीछे नमाज न पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं कि उनके पीछे नमाज न पढ़ो, अलग अलग से जो है जोहर के वक्त में जोहर पढ़ो, असर के वक्त में असर पढ़ो, अलग अलग पढ़ लिया करो। अस्तगफिर। ये वहदत उम्मत की तालीम दे रहे हैं। लिख रहे हैं इमाम मालिक वगैरह के नजदीक मुकीम को भी अरफात में कसर करना जायज है, लेकिन हनफी को उसकी इक्तदा करना जायज नहीं है। हाँ, अगर 3 रोज की मसाफत से सफर करके आया हो तो इक्तदा जायज है। अब मशवरा दे रहे हैं हुकूमत सऊदी अरबिया को कि हुकूमत को चाहिए कि वो अहनाफ के मजहब की भी रियायत करे। हुकूमत को चाहिए कि अहनाफ के मजहब की रियायत करे।
اور امام کو، اور ہیلا کیا ہے؟ ہیلوں میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں، فقہ حنفی تو ہیلوں میں ایکسپرٹ ہے۔ ہاں، آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی، آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی، آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، زکات فرض ہو گئی، آپ زکات نہیں دینا چاہیے، فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے، میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں۔ فقہ حنفی فوراً وکالت کرے گی، فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی۔ کیا ہیلا دے گی؟ کہے گی تو تیرے اوپر تو زکات فرض ہو گئی ہے، لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے، ایسا کر وہ 1 کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیہ کر دے۔ اللہ، خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیہ کر دیا، بات ختم۔ اب آپ کے پاس سونا نہیں، آپ کے اوپر زکات نہیں، محترمہ کے پاس سونا ہے۔ اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی۔ اب محترمہ کو ہدیہ ملا، سال گزرا، اب محترمہ کے اوپر بھی زکات واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے۔ محترمہ کو سونا 1 کلو بچانا ہے، زکات نہیں دینا ہے۔ محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکات تقریباً نکالنا پڑے گی، ایسا کرو، فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وکالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ہم تو زندہ ہیں، ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکات بھی نکالنا نہیں پڑے گی، اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولن تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ زبردست وکیل ہے اور حالات کے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ دیکھو امام بخاری پر یہ مفت تھے، امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے، امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے، ان کی پوری فقہ جو ہے وہ جناب عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا، جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں، اور اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، بیچارے حنفی چڑ جاتے ہیں، امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں، امام مالک کا نام لے رہے ہیں، ہمارے امام کو بعض الناس لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر انگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ہم نہیں، کتابیں کہتی ہیں محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے، کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، پوری صحاح ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث موطا امام مالک موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ سرے دست آئیے یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں۔ ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی، ہیلے دیکھیں، مفتی اعظم سہارنپور ہیلا بتا رہے ہیں، کیا حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے، حج کا موسم آئے تو امام کو کیا کرے، اگر امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے،
اس کا تو حج ہی گول ہے پھر تو، ہے کہ نہیں؟ 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے۔ ارے میں کیا بتاؤں، یہی بات آئے گی کہ تم تو کسی کے ساتھ نہیں، تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جٹو گے، تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا، واللہ بتا رہا ہوں۔ اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاذ کی سرے دست بات آئی ہے، وہ بھی سن لو۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنا وغیرہ کی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، در مختار اٹھائیے، مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ میں کسی کے اوپر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، عقیدہ میرا موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا، زنا صادر ہو گیا، قاضی کی عدالت میں پہنچے، قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے، زنا صادر ہے، زنا ہو گئی، ہاں زنا ہو گیا ہے بھائی، ہو گیا ہے۔ لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی، فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، اگر تو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ کیا اللہ کی قسم، در مختار اٹھا کے دیکھو، اس کی عبارت شاہد ہے۔ فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا پھرتا ہوگا میں احمد دعویٰ تو کر، اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو دعویٰ کر دے۔ اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے، ہم نے زنا نہیں کیا، یہ میرا شوہر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ 2 جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے، نہیں نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اس سے زنا نہیں، بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں۔ اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے، 2 جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے۔ قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں، اب تو تیری یہ بیوی ہے، لے جا، خلاص بچ گیا نا، بچا کہ نہیں بچا؟ لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی، اس کے اوپر دل آ گیا، اسے غلط کام کر لیا، یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ لڑکی نے کہا، عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے، قاضی محترم میری بیوی